الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالعنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان اور حقیقی محسن ہے، اور جس کے احسان کے بغیر ایک سانس بھی جینا محال ہے. اس کا فضل و کرم، اس کا لطف و کرم اپنوں پر، بیگانوں پر، توحید کے عقیدہ رکھنے والوں پر اور شرک میں 33 کروڑ خدا ماننے والوں پر بھی ویسا ہی ہے. وہ ایسا وسیع و ظرف ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں. اس کی مثال، مثل، مثیل، تمثیل کسی اور سے نہیں دی جا سکتی. وہ تو وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں پالتا ہے اور سخت بنجر زمینوں کو آسمان سے پانی برسا کر زندہ کرتا ہے، انسانوں کے لیے طرح طرح کی ضروریات اگاتا ہے اور بلا تفریق تمیز سب کو وافر عطا کرتا ہے. جس نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں امت خاتم النبیین میں پیدا فرمایا، قائد المرسلین کا دامن ہمارے ہاتھ میں تھمایا اور ہمیں ہدایت کے چراغ سے منور فرمایا. اس سے دعا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم دائم رکھے، استقامت عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس بھی اس کی رضا پر اور اس کے کلمہ توحید پر ہو. اللہ ہمیں دنیا کے اندر جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے اور ان نعمتوں کا حق دنیا میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر، اصحاب پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہمارا موضوع اور عنوان مقاصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے. آج آپ اس کا تیسرا حصہ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پر اللہ کے تمام احسانات سے بڑا احسان ہے، اور بالخصوص اہل ایمان پر اللہ نے اس کو جتلایا بھی ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں سے
उन्हीं में से एक रसूल उनकी तरफ मबऊस फरमाया है। तो आपकी बेइज्जत, आपकी नबूवत ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी बशारत है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। लिहाजा हर नेमत का कोई ना कोई हक होता है। बाज़ नेमतें इस्तेमाल की होती हैं, आप उसे इस्तेमाल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ नेमतें पहनने की हैं, कुछ खाने की हैं, कुछ ओढ़ने की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम नेमत है, आपका भी हक है, और आपके बुनियादी हुकूक में सबसे पहला हक कि इस नेमत को, इस एहसान को जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, इसकी कदर की जाए, इसकी अहमियत समझ में आए और फिर इसकी अताअत और इत्तिबा की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकासद लेकर आए हैं, उन मकासद की सही तौर पर तफहीम हासिल की जाए और फिर एक मोमिन का रवैया एक काफिर के रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ, यकसर, जुदागाना नजर आना चाहिए। इसलिए कि मानने वाला और ना मानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाला और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाला कौन है? अल्लाह की कसम है, अल्लाह ताला ने दुनिया के उलूम में मुहारत हासिल करने वालों को इल्म वाला करार नहीं दिया है। अल्लाह ताला ने किसी साइंसदान को आलिम करार नहीं दिया है। वो अपने फ़न का माहिर हो सकता है, उस इल्म में उसे बड़ी महारत हो सकती है, लेकिन अल्लाह की निगाह में इल्म वाला वो है जो दो चीज़ों को पहचान लेता है, एक अल्लाह की वहदानियत को और दूसरा रिसालत मुहम्मदी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को। जो शख्स ये दो बातें पहचान लेता है, वो चाहे अपना नाम भी ना लिख सकता हो, वो अल्लाह की निगाह में इल्म वाला है, अल्लाह की निगाह में वो मुअज़्ज़ज़ है। उन हज़ारों नाम नहाद स्कॉलर्स, दानिश्वरों, उन बड़े बड़े नामों, दुनिया को उनसे जितना भी फ़ायदा पहुँचता हो, बड़े बड़े नाम आज की दुनिया में, बेशक कोई टच स्क्रीन ईजाद करने वाला हो, कोई आसमान पर उड़ने वाले जहाज बनाने वाला हो, दुनिया की किसी भी फील्ड में इंतहाई मुहारत का हामिल शख्स जिसका नाम सुनकर लोग अदब से झुक जाएं, अल्लाह को उससे कुछ लेना देना नहीं, अगर वो अल्लाह की वहदानियत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को नहीं पहचानता। और वो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानता है, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत को तस्लीम करता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की उस मिसाल से इस बात को याद कीजिए कि आपके सामने से दो लोग गुजरे, एक आदमी गुजरा तो आपने पूछा इसके मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, बड़े कर्रो फर वाला है, बड़ा आला लिबास पहन कर गया है, लोग इसके साथ रिश्तेदारी करना पसंद करें, इससे मशवरा लेना पसंद करें, दोस्ती, ये बड़ा आला आदमी है, हर मजलिस की इसे मोहब्बत हासिल है, हर मजलिस वाले चाहते हैं उनके पास बैठे। कुछ देर बाद एक खस्ता हाल आदमी गुजरा जिसका लिबास इंतहाई बोसीदा है, ज़ाहिरी हालत भी बड़ी बुरी है। आपने पूछा ये कैसा है, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खराब हालत आदमी है, लोग इसके साथ रिश्ता ना करें, निकाह का पैगाम भेजो कबूल ना करें, मशवरा लेना कबूल ना करें, दोस्ती ना करें, ये इतना हकीर मामूली सा आदमी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जो तुम्हारी पसंद का पहले वाला गुजरा था, उस जैसे अगर सारी दुनिया में भर जाएं, सारी कायनात उस जैसी हो जाए, तो अल्लाह की निगाह में इस खस्ता हाल की अहमियत ज्यादा है जो तुम्हें पसंद नहीं आया है। अल्लाह की निगाह में कौन अजमत वाला है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर करने वाला है। और आपकी इज्जत और तौकीर लफ्जों में नहीं है, आपकी इज्जत और तौकीर रवैये में है, मामलात में है, आपकी जिंदगी से नजर आएगी कि आप रसूलुल्लाह की इज्जत करते हैं या नहीं करते। जुबान से तो सभी कहते हैं, और जुबान से तो मां सिवाय चंद एक बज़ाहिर ज़ाहिरन काफिरों के एक खास टोले के अलावा
آپ کفار سے بھی بات کریں گے، ان کے بڑوں سے بات کریں گے، ان کے علماء سے بات کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اظہار کرتے نظر آئیں گے۔ بلکہ ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی، نبی مکرم علیہ السلام کی عظمت کا انہوں نے راگ الاپا ہے۔ آپ اور بہت سارے ایسے ہندو اردو شاعر ہیں، دیگر زبانوں میں شعراء ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر نعت یا کلام لکھا ہے۔ اس سے عزت کا نہیں پتہ چلے گا کون آپ کی عزت کرتا نہیں کرتا، عزت کا پتہ اطاعت سے چلے گا۔ ظاہراً عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سے بڑھ کر اچھے الفاظ میں آپ کی کوئی تعریف نہ کرتا تھا، لیکن مقابلے میں اگر ہم ابو بکر کو رکھ دیں تو ساری دنیا بھی عبداللہ ابن ابی جیسی تعریفیں کرنے والی ہو جائے تو ابو بکر کے پاؤں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اطاعت سے پتہ چلے گا محبت کا، اطاعت سے پتہ چلے گا آپ کی عزت و توقیر کرنے کا، کہ کون آپ کو اپنے معاملات میں کتنا عزت سے دیکھتا ہے، آپ کے قدموں پر کیسی نظریں ٹکاتا جماتا ہے۔ اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور خاص طور پر آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس وقت ہم نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر، اور احسان کے صحیح طور پر وہی حقدار ہیں جو اس گمراہی کے زمانے سے نکل آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم گمراہ تھے، کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ کیسی گمراہی تھی؟ اس کی طویل داستان ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو اس معاشرے کی پوری طرح تصویر دکھائی جائے۔ کئی دفعہ اس کا ذکر ہوا اجمالاً کہ وہ کیسا معاشرہ تھا جہاں ماؤں کی عزت نہیں تھی، بہنوں کے ساتھ کوئی سلوک اتنا برا سلوک تھا، اللہ اکبر، کہ اگر پیدا ہونے سے پہلے بیٹیوں کو بتا دیا جاتا کہ تم اس معاشرے میں پیدا ہونے والی ہو تو وہ اللہ سے انکار کر دیتی کہ ہمیں اس معاشرے میں نہ بھیجنا۔ جس معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں جہاں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، غلام ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، اور صرف عرب کی بات نہیں ہے، اگر آپ اس زمانے کی تمام تہذیبوں کو دیکھیں گے تو کم و بیش ہمارے ہاں تو یہ بات معروف ہو گئی کہ عرب زیادہ جاہل تھے، عرب دوسروں سے بہتر تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت دوسروں سے بہتر تھی، تبھی ان کے اندر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سب سے برا معاشرہ نہ تھا، یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ہاں غلط تصویر پیش کی جاتی ہے۔ اس معاشرے میں بہت ساری خوبیاں تھیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی خوبیوں کا ایک تعارف تھے جو اس معاشرے کے اندر پسندیدہ تھی۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کمزوروں کا ساتھی بننا، یہ اس معاشرے میں پسند کیا جاتا تھا، اور انہی بنیادوں پر آپ کی عزت و توقیر ان کی نظروں میں زیادہ تھی۔ یہ معاشرہ دوسرے معاشروں سے کہیں بہتر تھا، لیکن پھر بھی اتنا برا تھا کہ جس کی مثال آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ آج اس کی مثال پیش نہیں کی جاتی تو یہ بھی غلط ہے، کہ آج تو شاید اس سے بھی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حاملین جو کچھ کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی ایک مظاہرہ کل ہوا، آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیم یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جن کی تعلیم یہ ہے کہ بیماروں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، میدان جنگ میں کفار کے زخمیوں کو، وہ آپ نے دیکھا آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے۔ خیر، بہت سارے لوگوں کو پریشانی شروع ہو جائے گی کہ عمران خان کے خلاف شاید کچھ کہنے لگے ہیں یا اس کی حکومت کے خلاف، اس کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی 2-4 دن پہلے ہی اس نے ایک لفظ بولا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ فلاں نے آپ کو معاذ اللہ ذلیل کیا۔ کیا کہیں، یہ اس معاشرے کی انتہائی انتشار اور خوفناک تصویر ہے کہ جہاں آپ کا حاکم اسے لفظوں کا انتخاب کا نہیں پتا، اور اس کا علم اس قدر بے بہرا ہے جسے یہ اندازہ نہیں
کہ یہ جملہ، یہ تکلیف دہ بات، یہ رویہ، یہ لفظ، براہ راست یہ لفظ اللہ کے قرآن میں امانت کے طور پر موجود کہ یہ بدترین مخالفوں نے اور منافقوں نے یہ کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجُنَّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم ان ذلیلوں کو معاذ اللہ مدینہ سے نکال دیں گے اگر ہم واپس جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میرے حبیب فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کون ہے جو میرے رسول کو ذلیل کرنے کی کوشش بھی کر سکے؟ اللہ کی قسم ساری عزتیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ آپ کے معاشرے کی ایک تصویر ہے کہ جہاں انتہائی اعلیٰ عہدیدار بھی انتہائی سطحی زبان کا حامل ہے، چلیں کم سے کم بھی اگر کوئی مارجن دے کر بھی اس کو کہیں تو کم سے کم بھی یہی ہے کہ انتہائی سطحی ذہن کا آدمی آپ پر مسلط ہے، جس کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے یہ بھی خبر نہیں ہے۔ اور آپ کے دوسرا دو طبقے جو بڑے بہترین طبقے آپ کے ہاں سمجھے جاتے ہیں، ایک آپ کے قانون ساز اور قانون پڑھنے پڑھانے والے اور دوسرے آپ کے علاج کرنے والے، یہ معاشرے کی کریم ہے آپ کی نظر میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر بھی نصاب آپ کو تبدیل کرنا ہے مدارس کا، جس کے نمائندے کراچی سے چلے اور اسلام آباد میں مہینہ قیام کرتے ہیں اور ایک گملہ نہیں توڑتے، اور آپ کو تکلیف ان سے ہوتی ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے، جو آپ مقاصد لے کر آئے، اس نے معاشرے کو کیسا تبدیل کیا ہے کہ اتنا پاکیزہ کر دیا ہے۔ جہاں میں نے آپ کو گزشتہ خطبے کے آخر میں مثال دی تھی کہ یہاں کی تعلیم اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کا اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کی تعلیم وہ ہے جو بدترین بد کردار لوگوں کو بھی اس قدر پاکیزہ سوچ کا بنا دیتی ہے کہ اب اگر ان سے غلطی کوتاہی گناہ ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر دنیا کی سزا لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو پتھروں سے مروا لینا چاہتے ہیں لیکن آخرت میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتے۔ اور آپ کے ہاں انتہائی کریم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا مقصد لے کر آئے، اور وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام یا مسلمان تعلیم کے خلاف ہیں، انہیں یہ بات پتہ نہیں ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ابھی حق کی تلاش میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے حبیب جب آپ حق کو تلاش کر رہے تھے، ہدایت کو تلاش کر رہے تھے، روشنی تلاش کر رہے تھے، روشنی کا سرا پکڑنا چاہتے تھے، تو ہم نے آپ کی غار میں جہاں آپ تنہا ہوتے تھے اور اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے منتظر تھے، ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ جو زمانے والی گمراہیاں تھیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چراغ چاہیے تھا وہ آپ کو تھما دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے آپ کو ایسا چراغ بنایا، ایسا بدر منیر بنایا ہے جس نے پوری دنیا کی تاریکیوں کو مٹا کر ان کو ذوفشانیوں میں اور اجالوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کو اتنا روشن کردار بنایا کہ آپ ہی ہادی قرار پائے، آپ کے قدم جہاں جہاں جس طرف لگ گئے ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ کیا پیغام لائی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ تلاش کر رہے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اور آج بھی اور ابھی تک یہ سفر جاری ہے انسانوں کا، اس کے باوجود کہ یہ 1400 سال پہلے ان سوالوں کا جواب امام کائنات لے کر آئے ہیں۔ آج بھی پوچھتے ہیں کہ بندر سے پہلے ہم کیا تھے، مینڈک سے پہلے ہم کیا تھے، کسی دھماکے کی پیداوار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے جواب دیا پہلی وحی میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خالق کا جو خالق ہے، جس نے بنایا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کہاں سے بنا انسان؟ ایک لوتھڑے سے۔ اب اس لوتھڑے سے پیچھے کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ لوتھڑے سے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا ہے۔ بوند کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس رب کو مان جاؤ
جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے. وہ ایک جان کون ہے؟ اللہ اکبر. جس نے فرمایا تھا انی خالق بشرا، میں بشر بنانے چلا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین میں اپنا نائب بناؤں گا. اس کی کہانی کیا ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کو بنایا، اس میں جان ڈالی، اپنے ہاتھوں سے تشکیل تعمیر فرمایا. تو اسے ایک جوڑے کی ضرورت تھی کہ کائنات آگے بڑھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کی پسلی سے اس کے جوڑے کو پیدا کر دیا ہے. جسے یہ جواب مل جائیں اور حقائق پر مبنی ملیں، دلائل پر مبنی ملیں، تمام مذاہب مانیں، پھر بھی اسے تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے. یہ نبی پاک تعلیم لے کر آئے ہیں، آپ علم لے کر آئے. آنے سے پہلے کہاں تھے یہ بتانے آئے، یہاں کے بعد کہاں جاؤ گے یہ بتانے آئے. جانے کے بعد یہ دو صورتیں ہیں، یہاں زندگی اس طرح کی گزری تو یہ حال ہے، اس طرح کی گزری تو یہ حال ہوگا. جانے کے بعد قیامت، اور قیامت کے بعد جنت جہنم، اور جہنم کے اندر کے حالات اور جنت کے معاملات، اتنی تفصیلات کے ساتھ آپ علم لے کر آئے ہیں. اور ایسا علم اور کوئی کائنات میں نہ لا سکا جو نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں تھام کر غار حرا سے اتر کر اپنی قوم کی طرف آئے تھے. اتنا وضاحت کے ساتھ، اتنا صراحت کے ساتھ، اتنی بینات کے ساتھ، اتنے دلائل کے ساتھ. کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ایسا ہے کہ انسان کو جاننا پڑے کہ میں کون ہوں، اس کا تعارف کیا ہے. لیکن انصاف نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جن لوگوں نے نہیں کی وہ آج بھی انہی سوالوں کے پیچھے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں. اب مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ ہدایت عطا فرما دی کہ میں کہاں سے آیا تھا، مجھے کیا کرنا ہے، یہ میرے لیے میرے رسول نے راہ راست چھوڑی ہے، میرے نبی نے صراط مستقیم چھوڑی ہے. کہ اب تم آئے کہاں سے یہ بھی میں نے بتا دیا، تم جاؤ گے کہاں یہ بھی بتا دیا. اب وہاں دو وادیاں ہیں، تم نے اختیار کون سی کرنی ہے. اگر میرے ماننے والے ہو، میرے چاہنے والے ہو، تو پھر میرے قدموں پہ قدم رکھتے آؤ. میں تمہاری ضمانت بھی ہوں، تمہارا حصار بھی ہوں. تم میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ گے تو اس وادی میں داخل ہو جاؤ گے. اتنی صراحت کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑی گمراہیوں کو براہ راست توڑا ہے، اگر اس میں کہا جائے کہ ایک آج بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ ہے مذاہب پرستی اور دوسری ہے آبا پرستی. دو باتیں آج کے مسلم معاشرے کا بھی بڑا آزار ہیں. ایک اپنے بڑوں کو پوچھنا. کیسے پوچھتے ہیں؟ آپ تو کہیں گے کہ ہم تو نہیں پوچھتے، اہل حدیث تو نہیں مانتے. جب آپ اپنے رواج، اپنے رسم، اپنی شادی بیاہ، اپنا مرنا جینا اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو بتائیے آپ کس کو پوچھتے ہیں، کس کی مانتے ہیں؟ اگر نبی پاک کی مانتے ہیں تو کیا نبی پاک سب سے بہترین رواج لے کر نہ آئے؟ وہاں آپ کے یہ دو ٹکے کے دانشور آ کے کہتے ہیں یہ ان کا معاشرہ تھا، یہ ان کے معاشرے کی رسمیں تھیں، یہ ان کے معاشرے میں چلتا تھا، ہماری رسمیں معاشرتی الگ ہوں گی. اللہ کی قسم، اللہ نے جس معاشرے کو پسند کیا وہ نبی کا معاشرہ ہے. جس معاشرے کو پسند کیا وہ نبی کا معاشرہ ہے. اور اگر اس معاشرے کو ان معاشروں پر غالب نہیں کرنا تھا تو پھر اگلی بات آپ کی یہ ہوگی کہ یہ معیشت اس معاشرے کی تھی، معیشت ہماری مرضی ہمارے علاقے کی چلے گی. اس سے اگلی بات یہ ہوگی یہ عبادت اس معاشرے کی تھی، یہ عبادت بھی ہمارے ہاں نہیں چلے گی. یہ عجیب بحث ہے. نبی کریم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو نمونہ قرار دیا ہے، ماڈل قرار دیا ہے. کس لیے؟ کہ صرف نماز آپ جیسی پڑھ لی جائے، صرف اللہ کی توحید کو آپ جیسا مان لیا جائے، صرف بڑے بڑے معاملات میں عقائد میں آپ کو مانا جائے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اس معاشرے میں اوپر والا بٹن کھولنے کی رسم تو نہ تھی. اگر رسم ہوتی تو عبداللہ ابن عمر یہ کیوں کہتے کہ میں نے اس لیے کھولا ہے کہ اللہ کے نبی کھولا کرتے تھے؟ اگر رسم کی بات ہوتی تو ابن عمر کہتے کہ اللہ کے نبی نے اپنے مرضی کے مطابق کھولا، میں نے تو نہیں کھولا، میں تو نہیں کھولتا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اوپر والا سردیوں میں بٹن کیوں کھول رکھا ہے؟ تو ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے کھولا ہے، میرا جسم کے اندر گرمی زیادہ ہے، مجھے گرمی لگتی ہے اس لیے کھولا ہے. انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی جو آج میرے ہاں مسئلہ ہے. کہنے لگے میں اس لیے میں نے کھولا ہے کہ اللہ کے نبی نے کھولا تھا.
लंबी कमीज क्यों पहनते हो? कहा इसलिए पहनता हूं कि अल्लाह के नबी ने पहनी है। ऐसे जूते क्यों पहनते हो? इसलिए पहनता हूं कि अल्लाह के नबी ने पहने हैं। ऐसी दाढ़ी क्यों रखते हो? इसलिए रखता हूं कि अल्लाह के नबी ने रखी है। यह है जवाब उन सारी बातों का। और ये आबा परस्ती है, ये आबा परस्ती है जो आज मेरा मुआशरा करता है और समझता है कि मैं नबी पाक की मुखालफत नहीं करता हूं। समझता है। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। क्या पैगाम है? जिंदगी तुम्हारी मर्जी की होगी, तुम्हारे मिजाज चलेंगे, तुम्हारे रिवाज को अहमियत दी जाएगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम क्यों पैगाम लेकर आए हैं? आपने, जिस तरह मैंने पिछले जुमे में कहा कि आपने तो इस तफसील के साथ, आज मैं तैयारी करते हुए मजीद पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिन जुजियात के साथ दीन बयान किया है, अल्लाह की कसम है, कमीज कैसी होगी, तुम्हारा तहमद कैसा होगा, तुम्हारे कपड़े कैसे होंगे, कपड़ों का रंग कौन सा होगा, कौन सा रंग मर्दों के लिए हराम है, कौन सा रंग औरतों के लिए नाजायज है, इतनी वदाहत, इतनी सराहत के साथ आपको क्या जरूरत थी बताने की? अगर मुआशरा अपना अपना चलना था और अकीदा सिर्फ मुस्तफा से लेना था तो अल्लाह की कसम ये वजाहतें आने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह के नबी क्यों बता कर गए तुम्हारे नाखून कितने होने चाहिए, नाखून कैसे काटने चाहिए, तुम्हारे नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए, तुम्हारी शक्लें, तुम्हारी औरतें। बाज ऐसे इलाके हैं जहां की औरतों के जिस्मों पर, उनके चेहरे पर बाल ज्यादा होते हैं और बाज ऐसे हैं जहां पे बाल होते ही नहीं, कम से कम होते हैं। क्यों बतला कर गए कि तुम्हारी औरतें किस तरह का हुस्न का जाविया भी इख्तियार करेंगी? तो कैसे? क्यों बतला कर गए कि तुम्हारे यहां, ये अरबों का मामला था, आज पाकिस्तान में ये मसला नहीं है। अरबों की औरतें दांतों के अंदर दरमियान में खला पैदा करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ करती थी। आज आप देखें, आज आपने ये मिजाज वहां से लिया कि अपने दांतों के अंदर आप यहां फासला पैदा करवाने के लिए बाकायदा स्केलिंग करवाती हैं। क्यों करवाती है? ये तो अरब की औरतें करवाती थी। ये मसला कभी बड़े सगीर में होता ही नहीं था और अल्लाह के नबी इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया, वो औरतें जो अपने दांतों के दरमियान खला पैदा करेंगी, अल मुतनस्सिमात वल मुतनम्मिसात, इन पर अल्लाह की लानत हो। आपने क्यों बतलाया उस जमाने में कि ये जो अपने अबरू बनाओगी, ये जो बाल काट काट कर इसको कमान की शक्ल दोगी, उन पर लानत हो? क्यों अल्लाह के नबी ने इतनी वजाहतों के साथ? इसलिए कि आसमान वाले ने आप अलैहिस्सलाम को पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है, तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा है, तमाम मुआशरों के रहनुमा है। जो आपकी रहनुमाई से अपना दामन छुड़ाएगा, अपने मिजाज, अपने रिवाज को अहमियत देगा, अल्लाह की कसम है नबी पाक की मुखालफत करेगा। यह आबा परस्ती है। और मजाहिर परस्ती हो रही है कि नहीं? तुम चांद पर, हाय हाय हाय, चांद के निकलने पर भी तुम्हारे यहां तवहमात, सूरज के ग्रहण होने पर भी तुम्हारे यहां तवहमात, सितारों की चालें देख देख कर कारोबार करने वाले कलमा मुस्तफा का पढ़ते हैं। यह मजाहिर परस्ती है या नहीं? पूछते हैं ये रंग मेरे लिए कैसा है, पूछते हैं ये पत्थर मेरे लिए कैसा है, सवाल करते हैं जा जाकर। और तुम्हारे, ये मुसलमान मुल्क है, तुम्हारे यहां पेशीन गोइयां करने वाले टीवी चैनलों पर बैठकर, और फिर कहीं खुदा करे पूरी हो जाए तो फिर उसका राग अलापते हैं कि इसकी फलां पेशीन गोई पूरी हो गई। वो आने वाले जमानों का उसी तरह जैसे साहरा औरतों से पूछा जाता था। ये क्या है? ये मजाहिर परस्ती है। ये मजाहिर परस्ती है, शख्सियत परस्ती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस सारी इमारत को ढाने के लिए तशरीफ लाए थे। आप इस सब को मिटाने के लिए आए थे और आप ऐसी तालीम लेकर आए हैं जो हिकमत से भरपूर है, हकीमाना अंदाज है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया था ना वो जम्माद इज़दी आज़दी, क्या कहता था? जैसे तुम्हारे यहां लोग जाते हैं और अल्लाह की कसम ये कौम ऐसी अजीबो गरीब कौम है, आज दावा कर देना कि मेरे पास भी जिन है तो लाइन लग जाएगी। आज दावा, कोई नहीं पूछेगा क्या दलील है, आज दावा कर दें। और बात दोस्त हमारे कहते हैं कि तुम्हें बहुत से लोग शादबाग में चाहते हैं तुम ये काम कर लो। सुभान अल्लाह,
ہمارے ایک بھائی ہیں اہل حدیث ہیں, انہوں نے بھی کہیں سے انڈا گھمانا سیکھ لیا. اور میں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے سیکھا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, تم نے قرآن سیکھا ہے اس کو یاد کرو. لوگ آئیں گے, مال بھی آئے گا, عورتیں بھی آئیں گی, لیکن ایمان چلا جائے گا. قیمتی کیا ہے؟ بھوکے مر جاؤ, اپنے پاؤں پر کھڑے رہو, اللہ کے سامنے کسی اور کو بڑا نہ ماننا. یہ امتحان ہے, آسان کام ہے. ان کے جاہل اگر پیر بن سکتے ہیں تو ہمارے علماء کیوں نہیں بن سکتے؟ دھوکہ دینا مقصود ہو. اللہ اکبر. آیا تھا, آ کے کہتا بھتیجے میں نے سنا ہے تم بیمار ہو, تمہیں جادو ہوا ہے, تم پر کوئی جن ہے, آسیب کا اثر ہے. میں بڑا بہترین معالج ہوں, مجھے بتاؤ تمہاری کیفیت کیا ہے, میں تمہارا علاج کرتا ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تعلیم لے کر آئے. آپ نے فرمایا اچھا میری بیماری سن لو پھر اس کا علاج کر دینا, بتلاؤ کیا بیماری ہے. کہا الحمدللہ میری بیماری کیا ہے کہ میں ساری کائنات سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی تعریف کو کافی سمجھتا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له. میری بیماری یہ ہے جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی له, جسے وہ گمراہ کر دے پھر ساری کائنات بھی چراغ لے کر آ جائے اسے راستہ نہیں دکھا سکتی. آپ نے پڑھا نا تو کہتا اچھا پھر سے کہنا ایک بار. آپ نے پھر سے پڑھا, پھر پڑھو, تیسری مرتبہ پڑھا تو کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیمار کا علاج کرنے آیا تھا اور ایسا علاج ہوا حکیم بن کر آیا تھا, الحکیم تک پہنچا ہے, الحکیم کو جا پہنچا ہے. جان گیا کہ یہ وہ دعوت ہے جو ساری دنیا کی بیماریوں کا خاتمہ کرتی. یہ وہ دعوت ہے جو اصل میں سارے امراض کا اکیلا علاج ہے. یوں آپ نے دعوت دی اور یہ آپ کے انداز تھے سکھانے کے, اور آپ نے معاشرے کو کیسا اور فرق محسوس کیجئے. میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا, تعلیم بالعمل. ہم سنتے ہیں, سناتے بھی ہیں, لیکن اختیار نہیں کرتے. خدا کے لیے خاموش ہو جائیں. میں نے یہ امجد بٹ صاحب سے کہنا ہے یہ گیلری بالکل بند ہی کر دیں, میرا خیال ہے پیچھے چلی جائیں, کسی اور بلڈنگ میں لے جائیں ان کو. میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت بھی آپ کی آوازیں آ رہی تھیں, اب بھی آ رہی ہیں. انا للہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم بالعمل سے آئے. تعلیم بالعمل. ایک زبان سے میں دعوت دیتا ہوں کہ نرمی کرنا چاہیے, زبان سے میں کہتا ہوں کہ معاف کرنا چاہیے, میں زبان سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے. یہ کہنا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے دل میں بات تب اترے گی جب میں عمل بھی کر دکھاؤں. جب میرے ساتھ معاملہ پڑے تو وہ دیکھے کہ منبر پر جو کہتا ہے وہ کر بھی دکھاتا ہے, پھر میری دعوت میں اثر ہوگا, پھر میرے کہنے میں اثر ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیسے تھے؟ آپ نے صرف آ کر یہ نہیں کہا کہ بیٹیوں کو عزت دو, بیٹیوں کے ساتھ نرمی کرو, بیٹیوں کے ساتھ محبت کرو, اور خود آپ نے بیٹیوں کو عزت نہ دی ہو. آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی جو سلوک کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور بیٹی کو اٹھا کر امام کائنات نے نماز پڑھائی ہے. سیدہ زینب کی بیٹی, ابو العاص کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص بن ربی کو اٹھایا ہوا ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِذَا سَجَدَ وَزَعَهَا, جب آپ سجدے میں جاتے تو اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے. جب آپ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا, جب آپ دوبارہ اٹھتے سیدھے بیٹھتے اسے اپنی گود میں لے لیتے. یہ بیٹی ہے, نواسی ہے. اور تعلیم کیا ہے؟ تعلیم بالعمل ہے. عمل کے ساتھ تعلیم ہے کہ عرب کے اندر بیٹیوں کو ابھی تک وہ اہمیت نہ مل پائی تھی. آپ نے اپنی ذات سے یہ عمل دکھا کر بتلایا کہ بیٹیاں اتنی پاکیزہ ہیں, اتنی اعلیٰ ہیں, اتنی اہم ہیں, اتنی معتبر ہیں کہ ان کو اٹھا کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. تعلیم دی. اور ایک تعلیم بالعمل کا واقعہ ہزاروں تقریروں سے بھاری ہوتا ہے. ایک تعلیم بالعمل کا واقعہ. آپ عمل سے ایک بات ثابت کر دیں, اہل حدیث ثابت کر دیں کہ وہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں. اپنے کاروبار میں
नुकसान उठा लें, कमी कुताही बर्दाश्त कर लें, लेकिन वादा पूरा करके दिखाएं। अहले हदीस लोगों को रियायत देना शुरू कर दें तो आपको कहीं बताना नहीं पड़ेगा कि हमारा अकीदा क्या है। लोग तलाश करेंगे कि यार ये कौन लोग हैं जो बात कहते हैं उस पर पूरा उतरते हैं, जो बात सुनने में आई थी आज देख भी ली है। और आपकी नमाजों से, आपकी दाढ़ी से, आपके कपड़े शलवारें ऊंची रखने से, आपकी इजाफी नमाजों से, आपकी अकीदा तौहीद के साथ वाबस्तगी से लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा जब वो देखें कि एक वो दूसरा जो तौहीद को उस तरह से नहीं मानता जिसके बारे में इसका नजरिया यह है कि दुरुस्त रास्ते पर नहीं, उसका वादा भी वैसा ही है, इसका वादा भी वैसा ही है, उसकी जुबान भी ऐसे ही जहर आलूदा है, इसकी जुबान भी, वो भी रियायत नहीं देता, ये भी रियायत नहीं देता। तो आपको सदियां लग जाएंगी अपना नारा अपनी दावत को दुरुस्त साबित करने में। उससे कहीं बेहतर यह है कि आप अपने अमल से तालीम दें, अमल से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से तालीम दी है। अगर आपने नरमी की बात की है तो वो पेशाब करने वाला याद है, हाय हाय, तुम्हारी मस्जिद में कोई आ जाए और वो आके पेशाब कर दे तो देखना तुम उसके साथ क्या सलूक करते हो। तुम्हारे यहां तो कोई वैसे ही उठ के ना वो बेचारा कुछ मांग ही ले तो उसके साथ भी हमारा सलूक अच्छा ही नहीं होता। वो पेशाब करने आ गया, बैठा पेशाब कर रहा है, सहाबा ने माह रुक जा, क्या करता है, मारने को भागे। इमाम कायनात ने फरमाया छोड़ो छोड़ो, रुक जाओ। वो फारिग हुआ, कहा लाओ पानी लाओ। इमाम कायनात, रहमत कायनात, अपने हाथों से उसके पेशाब पर पानी बहाया है, खुद उसके पेशाब को साफ किया है। और ऐसे ही एक मौके पर किसी ने सामने किबले की तरफ थूका हुआ, अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से साफ किया है। यह है तालीम। और जब ये खड़ा हुआ तो कहता है कि मेरे दिल में आया कि कैसी नरमी से इन्होंने मेरे साथ सलूक किया है। जब नमाज खड़ी हुई तो नमाज के अंदर कहता है अल्लाहुम्मा रहम अलैया व अला मुहम्मद, अल्लाह सिर्फ मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम करना, किसी और पर ना करना। अल्लाह अकबर। इमाम कायनात ने नमाज के बाद इसे बुलाया और कहा तुमने अल्लाह की रहमत इतनी वसी को इतना सुकेड़ दिया, इतना छोटा कर दिया, ना डांटा, न झगड़ा, न उसे कुछ परेशान किया, इतनी नरमी से कि कहता था मैंने ऐसा मुअल्लिम आज तक देखा नहीं है। और उस मुआविया बिन हकम अस-सुलमी को देख लो, नया नया मुसलमान हुआ है, नमाज में आया, नमाज अब नई नई बातें सीखी हो तो आदमी उस पर अमल भी ज्यादा करता है। किसी को छींक आई तो इसने कहा यरहमुकल्लाह, नमाज में लोगों ने इसको घूरना शुरू कर दिया। खुद फरमाते हैं लोगों ने मुझे अपनी निगाहों में रख लिया, लोग मुझे घूरना शुरू हो गए कि ये कैसा आदमी। जब मैंने उनको देखा कि मुझे घूर रहे, मैंने कहा तुम्हारी माएं तुम्हें घूम पाए, तुम्हें क्या हुआ है। नमाज के दौरान सहाबा अपनी रानों पे हाथ मारने लगे, चुप हो जा, बोले जा रहे नमाज में। कहते हैं मुझे अच्छा तो ना लगा, मैं चुप हो गया। नमाज खत्म हुई, मुझे अब डर था कि अल्लाह के नबी बुलाएंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। आका ने बुलाया और क्या कहा, ये नमाज जो है ना, इन्नमा हुवा तस्बीह व तकबीर, ये तो तस्बीह और तकबीर है। कुछ नहीं कहा कि तूने क्या किया, तू कितना फजूल आदमी है कि ये नमाज के अंदर बोले जा रहा था, कुछ नहीं कहा। इतनी नरमी से समझाया कि कहते हैं अल्लाह की कसम ऐसा मुअल्लिम मैंने नहीं देखा है। इतनी नरमी से समझाया, इस कदर नरमी के साथ मुझे समझाया। अल्लाह अकबर। फिर यही वो सहाबी है, यूं दिल बदलते हैं, दिल बदलते ऐसे। इस तालीम का असर होता है कि आप और इस्लाम के पास आया, या रसूलुल्लाह मेरी लौंडी बकरियां चराते हुए उससे भेड़िया एक बकरी को उठाकर ले गया, मैंने उसको थप्पड़ दे मारा, आका मुझसे आजाद करना चाहता हूं। अब दिल की कैफियत कैसी बदल गई है, या रसूलुल्लाह मुझसे आजाद करना चाहता है, मैंने उससे जर्ब लगाई, तकलीफ पहुंचाई। आपने फरमाया लाओ इसको मेरे पास, अगर ईमान वाली हुई तो छोड़ देंगे। वो आई तो आपने दो सवाल पूछे, कौन है अल्लाह, आसमान अर्श पे, अल्लाह कहां रहता है, कहां पे है, उसने कहा फिस समा। दूसरा सवाल पूछा मन आना, मैं कौन हूं, उसने कहा अंत रसूलुल्लाह। आपने कहा इसको छोड़ दो मुआविया, ये मुसलमान है। तालीम बिल अमल,
عمل سے تعلیم دو. وہ جو عمل سے تعلیم دو گی اس کا فائدہ ہوگا. اس کے لیے تمہیں گھنٹوں کھپنا نہیں پڑے گا. اس کے لیے 52 جمعے نہیں, صرف ایک عمل اپنے ملازم کے ساتھ. وہ کیا سلوک ہوگا, کبھی تم سوچو نا اس بات پر. وہ کیا سلوک ہوگا کہ غلام بنا کر جسے بیچا گیا اور جو آپ کے پاس تقریباً 10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں آ گیا, جب اس کے والدین چچا اور باپ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بات کی کہ ہمارا بیٹا ہمیں دیجئے, جتنے مال جتنا پیسہ جتنی قیمت دی ہے ہم سے لے لیجئے, اس سے بھی زیادہ. گورا چٹا زید, خوبصورت شکل کا, بڑے خاندان کا, امام کائنات کی غلامی نوکری کر رہا ہے. آپ نے فرمایا اس سے بڑی بات نہ کروں, کوئی بدلہ کوئی پیسے نہیں, تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں, تمہارے ساتھ جانا چاہتا تو لے جاؤ. بلایا گیا, زید آئے, اپنے چچا سے ملے, اپنے باپ سے. اور غلامی کس کو پسند ہوتی ہے, کس کو پسند ہوتی ہے, دیکھ لو کیسے پسند ہوتی ہے. اور کس کی غلامی پر آدمی مطمئن ہوتا ہے. کہا تمہارے والدین آئے ہیں, تمہیں لے جانا چاہتے ہیں, تم جانا چاہتے تو چلے جاؤ. باپ چچا نے اصرار کیا ہمارے ساتھ چلو. زید کہتے ہیں کہ میں نہیں جانا چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتے, غلامی کو کون پسند کرتا ہے. کہا غلامی اگر ایسی ہو تو کون چھوڑ کے جاتا ہے, غلامی ایسی ہو تو کون چھوڑ کے جائے گا. غلامی میں اتنی عزت, اتنی اہمیت. تم ذرا اپنے ملازموں کے ساتھ کبھی بیٹھ کر اسی برتن میں کھانا کھا کر دکھاؤ. تعلیم بالعمل, اسی برتن میں. وہ کالے کلوٹے ہاتھوں والا, وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس خیبر میں آیا تھا نا ایک غلام, اسلم اس کا نام ہے. یہ ایک یہودی عامر کا چرواہا ہے. یہودیوں سے دیکھتا ان کو کہ وہ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں. پوچھا کس کے ساتھ لڑنے چاہتے ہو. کہنے لگے وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. نبی کے ساتھ لڑائی. اللہ اکبر. تلاش میں کلا نائم کے پاس, آپ کے پاس بکریاں لے کر آ گیا. اپنی بکریاں جو چراتا تھا, چراتے چراتے آپ کے پاس آیا اور آپ سے آ کے سوال کرتا ہے کہ آپ وہ نبی ہیں. ہاں میں نبی ہوں. آپ نے اس کو دعوت دی, اللہ کی توحید کی, یہ اسلام لے آتا ہے. اسلام لے آیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیں, میں کبھی شکل والا, کالا رنگ ہے, بدے اعضاء ہیں, میں کبھی شکل والا, کبھی چہرے والا, بدبودار جسم ہے, مجھ سے بدبو اٹھتی ہے. اللہ کے نبی مجھے بتائیں اگر میں اسلام قبول کر لوں میں جنت جاؤں گا. ہائے ہائے, وہ چہروں کو دیکھتا ہے. یہ ہے اسلام. آپ نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا کرے گا اگر تو اسی عقیدے پر قائم رہے اور اسی عقیدے پر تیری موت آئے. ٹھیک ہے اللہ کے نبی یہ بکریاں کیا کروں, یہ امانت ہیں. فرمایا ان کو بھگا دو باہر, لشکر سے باہر لے جاؤ, ان کو پیچھے سے کنکر مارنا, اللہ تمہاری امانت کو ادا کر دے گا. کنکر مار کے رخصت کر دیتا ہے بغیر کسی چرواہے کے حفاظتی حصار کے. بکریاں جب کلے میں گئیں تو اسے مالک کو پتا چل گیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے, یہ شہید ہو گیا. اللہ کے رسول اسلام اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, وہ جس کو اپنے بارے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میرا کبھی سا چہرہ ہے, بدے کالا رنگ ہے. اللہ کے نبی میرے جسم بدبو, کپڑوں سے بدبو اٹھتی ہے, ہر وقت بکریوں کے ساتھ رہتا ہوں, کیا میں بھی جنت چلا جاؤں گا. اور آپ نے فرمایا تھا اگر تو اسی عقیدے پر رہا تو تیرے لیے جنت ہے. اب آپ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہی فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حورے عین ہے اس کے پاس, عین بڑی بڑی آنکھوں والی حورے اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. تعلیم بالعمل ساتھ ملا کر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بات بڑی معروف, بڑی مثال. اور امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایثار تھا اپنے خادم کے ساتھ, اپنے نوکر ملازم کے ساتھ, کمزور غریب کے ساتھ. جب انہیں بھوک لگی راستے پر بیٹھ گئے, ابو بکر آئے, کچھ آیات کا ترجمہ تفہیم پوچھی, ابو بکر نے بتا کر چلے گئے, سمجھے نا کہ معاملہ کیا ہے. عمر آئے, عمر نے بھی پوچھا, سوال پوچھا, سوال کا جواب دیا, چھوڑ کر چلے گئے. امام کائنات آ گئے, ابو ہریرہ بیٹھا ہے, ابھی سوال کیا نہیں, امام کائنات نے اس کے چہرے سے پہچان لیا, یہ بھوکا ہے, ساتھ لیا, آ جاؤ. گھر گئے, دودھ کا پیالہ آیا ہے, چلو لاؤ.
ابو हुरैरा कहते हैं कि कुछ तसल्ली हुई कि कुछ मिल गया, तो आपने फरमाया जाओ बाकी वालों को भी बुला लाओ, अपने साथियों को, सबको बुला लाया हूं। अब फरमाते हैं उधर वो पीना शुरू हुए, इधर मैं सोच रहा था बचेगा क्या। जब सबने पी लिया, आप फरमाते हैं अबू हुरैरा बैठ जा, बैठ और पी। मैं बैठ गया, मैं पीना शुरू हुआ, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। आका फरमाते और पी। या रसूलल्लाह, अब तो कोई जगह, कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब ये सबका पिया हुआ अल्लाह के रसूल ने अपने लबों से लगाया है। यह है ईसार। एक पहलू वो है अपने गुलाम मतहत कमजोर गरीब के साथ सलूक, एक ये है खुद आप भी तो भूखे थे, अपने से पहले अपने गरीबों, कमजोरों, शागिर्दों को पिलाया है। शेख साहब आप बड़ी मसनद पर बैठकर बड़ा बड़ा आना आना खा जाएं, तो आपसे पूछा तो जाएगा कि जनाब ये जो आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो इनके पास अच्छी तलाई रजाई भी नहीं है, इनके साथ क्या सलूक किया। तालीम बिल अमल। और ये इसी बात से मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे कहूं कि अपने इस इलाके में जितने मदारिस हैं, सर्दियां आ गई, हालात अच्छे नहीं है मदारिस के, और हालात अच्छे भी हों तो फिर ख्वाहिशें अच्छी नहीं हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए और नरमी की तौफीक अता फरमाए। पहुंचे पूछे किस इदारे में कितने बच्चे रहते हैं, उनके अच्छे बिस्तर का बंदोबस्त करें। एक आदमी एक बिस्तर का बंदोबस्त कर दे, कोई मसला नहीं है, किसी को कहने देने की जरूरत नहीं, किसी के पास लाने की जरूरत, खुद बिस्तर खरीद कर लाकर एक बच्चे को कहें बेटा ये तेरा बिस्तर है। ये तालीम बिल अमल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी यही तालीम देते रहे। और आइए, वक्त खत्म हुआ, मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुआफ कैसे करते थे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आखिरी मिसाल में कि आप खैबर में, याद है एक औरत ने आपको जहर दे दिया। ये ज़ैनब नामी औरत, सलाम बिन मिश्कम या मुश्किम की बीवी, यहूदी अंदर से साजिश होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का पता किया कि आपको गोश्त कौन सा पसंद और कहां से पसंद, पता चला आप दस्ती को बड़ा पसंद करते हैं। इसने दस्तियों को जहर लगाया, जहर में बुझाया, खतरनाक तरीन किस्म का जहर, और फिर नबी पाक की दावत कर दी। अल्लाह के नबी का शेवा शियार मोमिन की आदत क्या है, जब उसे कोई दावत पे बुलाता है तो दावत को कबूल करता है। आपने दावत कबूल की, खाना खाने लगे, अभी पहला लुकमा ही मुंह में रखा है तो उगल दिया और फरमाया मुझे इस गोश्त ने बताया, एक रिवायत, दूसरी जगह मुझे अल्लाह ने खबर कर दी है कि इसमें जहर है। साथी साथ थे, बिशर बिन बरा ने खाना, वो कोई एक आध लुकमा खा लिया, इतना सरीउल असर जहर है कि वो फौरन कुछ ही देर बाद उनकी शहादत। इस औरत को बुलाया, कुछ देर लगी है साथी को शहीद होने में, वगरना आप उसे पहले कैसे छोड़ देते। वो आई, आपने पूछा कि तुमने ये क्या किया, उसने कहा ये उज़र पेश किया, सच है झूठ उसको अल्लाह को पता है। उज़र पेश किया कि मैंने जानना चाहा कि आप सच्चे नबी हैं या झूठे। अगर झूठे हैं तो ये जहर वाला खाना खाकर दुनिया से आपकी जान छूट जाए, और अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह आपको बता देगा, खबर कर देगा कि इसमें जहर है। आप सच्चे नबी हैं, अल्लाह अकबर, आपको पता चल गया कि जहर है, आपने इसको माफ कर दिया, जहर देने वाली को माफ कर दिया। कुछ देर बाद पता चला कि सहाबी शहीद हो गए, फिर उसके बदले में कसास में इस औरत को कत्ल कर दिया गया है। अपना बदला नहीं दिया, यह तालीम बिल अमल है। हम अपना बदला नहीं छोड़ते और दूसरों को जाके समझाते हैं कि नरमी करो, दूसरों से कहते हैं कि तुम माफ कर दो, और खुद एक बात को कई कई साल जिन बातों पर सुलह की मजलिस भी हो जाए उनको भी दिल से नहीं निकालते। मैं गलत तो नहीं कह रहा, जिन बातों पे सुलह हो जाए, खानदान में हो, गली मोहल्ले में, दोस्त अहबाब में, कारोबारी ताल्लुकात में सुलह भी हो चुकी हो, उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। अपने अंदर एक जहर छुपा के रखते हैं कि जब मौका मिलेगा मैं भी इसको बदला दूंगा। क्या यह है सुन्नत? क्या यह मकसद आप लेकर आए? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप रहमत आलम बनकर आए हैं। आपने जैसे माफ किया है, आप देखें ना, जिन्होंने 3 मील आप पर संग बारी की है, पत्थर बरसाए हैं 3 मील तक,
اور آپ نے بھاگ کر پناہ لی ہے عتبہ شیبہ کے باغ میں، ان کے لیے اختیار ملا کہ بتائیے اگر حکم کریں تو ان کو کچل کر رکھ دیں، تو آپ نے کیا دعا فرمائی اسی موقع پر؟ وہ 4-6 مہینے سال بعد نہیں، مکے والے آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ایسا کرو اگر تم سچے نبی ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات کتنی تکلیف دہ ہے۔ کوئی ہم سے ہی آ کے کہے نا کہ تم بڑے عالم بنتے ہو تو یہ بات کرو تو تکلیف دیتی ہے۔ نبی پاک سے یہ کہا جائے کہ تم سچے نبی ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ کیا کرو؟ صفا پہاڑی کو سونے کا بنوا دو، ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت عالم، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ یہ آئے ہیں میرے پاس، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک پہاڑی کو سونے کا بنانا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اور اس نے بتا دیا کہ کیا مشکل۔ آج سعودی عرب کے اندر سونے کے پہاڑ موجود ہیں، سونے کے پہاڑوں کے سلسلے موجود ہیں، اس کے لیے کیا مشکل؟ وہ کس چیز کو کس حالت میں تبدیل کر دے، اس کے لیے کیا مشکل؟ تو جواب آیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو 2 اختیار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو ہم صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن پھر یاد رکھیے اگر یہ اس کو دیکھنے کے بعد، اس سونے کو حاصل کرنے کے بعد مسلمان نہ ہوئے تو ہم انہیں ایسا عذاب دیں گے جو آج تک کسی اور قوم کو نہ ملا ہو۔ ہم بنا دیتے ہیں صفا پہاڑی کو سونے کا بنانے کے بعد بھی، کیونکہ معجزہ مانگنے کے بعد اگر معجزے کا انکار ہو تو اللہ کی سنت ہے کہ عذاب آئے گا۔ مانگ رہے معجزہ، کوئی مسئلہ نہیں، سبحان ربی اللہ، ہمارا رب اتنا پاک ہے، ساری دنیا کے پہاڑوں کو سونا کا چاہے تو بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور اگر اس کے لیے مشکل نہیں تو اے پاکستانی حکمرانوں، اسی سے رجوع کر لو، اسی سے رجوع کر لو، ساری دنیا کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ امام کائنات علیہ السلام گھبرا گئے۔ جبریل دوسری بات کیا ہے؟ آقا دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ پہلے والی شرط آپ بھی نہ مانے تو ہم آپ کو یہ رعایت دیتے ہیں اور آپ کی قوم کو یہ رعایت دیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے باب التوبہ والرحمہ، باب التوبہ اور رحمت کا دروازہ ہم کھول دیتے ہیں، جب کبھی بھی یہ ایمان لے آئیں گے ہم ان کو ساری دنیا کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت کا تقاضا کیا تھا؟ کافروں کے لیے رحمت۔ آپ چاہتے تو پہلی بات کو اختیار کرتے، اور اگر مکہ والے ایمان نہ لاتے تو ان کے لیے عذاب آ جاتا۔ جو آپ کو آپ پر ستم ڈھاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ پر اپنے ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، قوم تھوڑی دیر میرا مذاق ہی اور اڑائے گی، اللہ باب التوبہ والرحمہ کو کھول دے، جب کبھی بھی مان کر واپس آ جائیں تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ملیں، جب بھی آ جائیں۔ تم نے دیکھا 8 ہجری میں ابو سفیان مخالف لڑنے والا سردار اور بڑا آدمی، وہ بھی مسلمان ہوا تو اللہ نے اسے پہلی صف میں کھڑا کر دیا۔ تم نے دیکھا خالد بن ولید جو پہلی دوسری جنگ میں زبردست قسم کی لڑائی لڑتا ہے اور نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچاتا ہے، جب مسلمان ہوا تو اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تم نے دیکھا بڑے بڑے نام، وہ ابو جال کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی مسلمان ہوا، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، کیونکہ یہ میرے نبی کا اختیار انتخاب تھا۔ آپ نے ان کے لیے عذاب، جس بات کے بدلے میں عذاب آ سکتا تھا اس کو چنا ہی نہیں، آپ نے اللہ سے رحمت کے دروازے کھلنے کی دعا کر دی۔ یہ ہے تعلیم بالعمل، یہ نبی علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ ہم مساجد والے، یہ ہماری قوم نے دیکھا نا وہ تماشا جو لگا ہے کل، کیا حال ہے، کیا انسانیت ہے یہ، اور جن لوگوں کی جان چلے گی اس تماشے میں ان کا کیا قصور تھا؟ وہ خون کس کے ہاتھ پر ہوگا؟ ڈاکٹروں کے ہاتھ پر جنہوں نے اس معاملے کو بھڑکایا، یا ان وکیلوں کے ہاتھ پر جنہوں نے پاکستان کو ایک مفلوج ریاست ثابت کیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور میں نے تو کہا تھا کہ وہ مولوی تلاش کرو بھائی، تم اس کے ذمہ ڈالو کہ ایک مولوی وکیل تھا، اس نے یہ آگ بھڑکائی تاکہ تمہارا کچھ تو تمہارا معاملہ ٹھیک ٹھنڈا ہو نا۔ تم وکیلوں پہ کیسے ڈال سکتے؟ کیونکہ جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو وہ تو دہشت گرد نہیں ہوتا، دہشت گرد تو صرف داڑھی والا ہوتا ہے، انتہا پسند تو صرف داڑھی والا ہوتا ہے۔ سوٹڈ بوٹڈ جو ہے اور اپنے گلے میں سٹیتھوسکوپ لٹکائے ہوئے ڈاکٹر جو ہے وہ تو دہشت گرد نہیں ہوتا۔
बतलाओ, एक दफा कहो जरा, ये भी दहशत गर्द हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। कोई नहीं कहेगा, क्यों? अब चूंकि मौलवी दरमियान में कोई नहीं है। ये मसला है। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन व अमान का गहवारा बनाए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को ईमान वालों के हाथ में इसकी ज़माम कार को थमा दे, ताकि तालीम बिल अमल से, नबी अलैहिस्सलाम के मनहज से और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से इस माशरे को वो अमन, वो अमान, वो सहूलत, वो सुकून, वो रियायत और वो हुकूक मिले जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए, और जिससे बेहतर कोई और हुकूक और दस्तूर नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।